ہیں، علماء بھی رکھتے ہیں، ہمارے یہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، یہ غلط ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو، ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے جن کو، یعنی چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں، کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر، ایک نیکی 10 کے برابر نا، تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے، اس کی ترغیب ہے، تو یہ بھی رکھ لیا کرو، پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا۔ ایام 20 میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا، گریبی ہو جائے گی، وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور گریبی میں پیر کا بھی ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام، یعنی ایک طریقہ ایام 20 کا، دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا، اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام 20 کا بھی۔ اور آپ کو پتا ہے ہفتے کے 2 روزے، جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر، وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے، کینسر نہیں ہونے دیتی۔ اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے، سمجھتے ہو؟ تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا، ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن، تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے، وہ بھوکا رہ کے نا انسان وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں، سمجھتے ہو؟ تو یہ فائدہ مند ہے، کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور بھی شوگر کے لیے بھی، صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ، لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے، صحت کے لیے نہیں رکھنا۔ تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن، کوئی مہینہ متعین کیے بغیر، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں، پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ رکھنا شروع کر دیں، وہ رکھے جا رہے ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں، چھوڑنا شروع کر دیں، پھر کھاتے رہیں، پھر موڈ ہوا پھر پیدر پہ روزے، پھر موڈ ہوا پھر چھوڑیں، تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا، ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے، اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں ابھی ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے۔ تو یہ بھی، اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں چھپ کے نکاح کرنا چاہتی ہوں ایک شخص سے، اور جس سے نکاح کر رہی ہوں اس سے عمر میں بھی بڑی ہوں، گھر والے تیار نہیں ہیں اس نکاح پہ، اس لیے ہم چھپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ نام وام بھی لکھا ہوا ہے میاں کا، ہوتے رہ جانے والے میاں کا نام بھی۔ بھائی میں یہ والے نکاح نہیں پڑھاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا، یہ لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں، بہت سارے کیسز آ چکے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں نہیں ہم تو بے وقوف نہیں بنتے، ہمیں پتہ ہے۔ بھائی آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتہ ہے۔ جب شادی ہو جائے گی تو کوئی خاندان تو انوالو ہوگا نہیں، ماں باپ تعلق توڑ دیں گے، اور یہ صاحب جب دل بھر جائے گا اس کا تو یہ بھی چھوڑے گا نہیں تو جان چھڑائے گا، یعنی وقت نہیں دے گا، ٹائم نہیں دے گا۔ ایک کیس ہوتا تو بتاتا میں، درجنوں کیس آ چکے جی۔ اچھا وہ لڑکا بھی یہی بیٹھا ہوا ہے جس سے نکاح کرنا چاہتی؟ اچھا بچہ ہوگا بالکل چھوٹا سا منا۔ خیر، تو اس لیے میں ایسے نکاح میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا۔ ہاں اگر والدین زیادتی کر رہے ہیں تو مجھے والدین سے مل کے پتہ چلے گا نا کہ وہ واقعی ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر کورٹ کا سہارا لیا جائے، عدالت جایا جائے، کورٹ میرج کی جائے۔ پھر لڑکے میں کتنا دم ہے وہ یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ لڑکیاں بعد میں جب مسائل ہوتے ہیں تو وہ شوہر بھی نہیں لفٹ کراتا۔ آج کل شوہر ارینج میرج میں بیوی کے ساتھ مسائل کر رہا ہوتا ہے، تو جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، تو وہ کہاں اللہ کا خوف کہاں ہے، وہ تو بالکل ہی لٹکا دے گا۔ ایک لڑکی کا فون آیا تھا لاہور سے، اس وقت فون سنا کرتا تھا میں، اس نے کہا کہ ایک میرا لڑکا ہے ہمیں برائی سے بچا لے، میرا اس سے نکاح پڑھا دیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں ہے۔ میں نے کہا میری بات کراؤ۔ میں نے کہا تو چھپ کے نکاح کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی میں چھپ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ابو راضی نہیں ہیں۔ میں نے کہا چل بھائی لڑکی گھر میں، تو جب پکڑا جائے گا، جب پتہ چلے گا کہ تو نے نکاح کیا ہوا اس سے، تو جو ری ایکشن ہوگا وہ تیرے اندر برداشت کی طاقت ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی بتا لے، پھر بعد میں بھی تو پکڑا جائے گا نا۔ جب تیرے اندر، میں نے کہا تھا نا جو غلط چیز ہوتی ہے وہ، ابھی پورا بیان اسی موضوع پر ہوا نا، وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جو بہادری اس وقت دکھانی ابھی کیوں نہیں دکھا رہا تو؟ کر لے ایسی کی تیسی۔ کہہ رہے نہیں یہ وہ۔ میں نے اس لڑکی کو منع کیا، میں نے کہا بیوقوف بنائے گا آپ کو، یہ مرد کا بچہ ہوتا بولتا ہے ایسی کی تیسی، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میں کر رہا ہوں، یہ تو ابھی سے پھسا رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے بھی ماں باپ راضی نہیں ہیں اور آپ کے لیے بھی مسائل ہوں گے، تو اور ماں باپ چیک کرتے ہیں لڑکے کو، ان کو پتہ چل جاتا ہے، باپ خاص طور پہ، باپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، وہ 2 منٹ میں
پتہ لگا لیتا ہے کہ جیسے میں نے بیوقوف بنایا تھا ایسے یہ تو نہیں بیوقوف بنا رہا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کس طریقے سے بیوقوف, کیونکہ تو بنا چکا ہے نا ایک دفعہ, کوئی اور بیوقوف بنائے گا اس کو پتا ہے میں نے بھی اس کی اماں کو پٹایا تھا اسی طرح بیوقوف بنا کے. تو یہ بھی مرد کو مردوں کی شرارتیں پتہ ہوتی ہیں, عورتوں کو نہیں پتہ ہوتی. اس لیے شریعت نے لڑکی کا ولی باپ کو بنایا ہے. وہ لڑکی کو میں نے سمجھایا, نہیں مانی, عشق میں پاگل ہو گئی تھی, شادی کر لی. اس کے بعد جو اس لڑکے نے اس کا حشر کیا ہے نا, پھر میرے پاس ہی فون آئے حشر نشر. میں نے کہا نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. اب یہی ہے کہ اس کی کٹ لگوا کے زبان سے طلاق نکلواؤ, اور کیا ہے. میں نے کہا انڈے بدماشوں سے رابطہ کرو. کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے نا, کورٹ تو کہے گی کہ ڈاکومنٹ تو لاؤ. جو خلا کے پیپر کے لیے بھی نکاح کا پیپر چاہیے ہوتا ہے, تو نکاح کا پیپر بھی نہیں ہے تو یہاں تو کورٹ بھی کچھ نہیں کرے گی. لوگ پھر میرے بیانات پہ کمنٹس کرتے, کبھی کہتے ہو خلا عدالت میں ہوتا نہیں ہے, کبھی عدالت کے خلا کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہو. یار تم بھی انسان کے بچے بن جاؤ. عدالت سے خلا صحیح نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ خاص صورتیں ہیں جن میں شوہر کا واقعی بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر ہم مانتے ہیں اس خلا کو, بشرطے کہ عورت ثابت کر دے گواہوں سے کہ یہ ظلم کر رہا ہے. تو اس لیے پھر وہی کمنٹس میں وہی چیز, کبھی کہتے ہیں خلا نہیں ہوتا, کبھی کہتے ہیں ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ خلا نہیں ہوتا, لیکن چند صورتوں میں ہو جاتا ہے. وہ ہوتا تنسیخ نکاح ہے. عدالتیں جہالت میں اس کو خلا کہہ رہی ہوتی ہے, ہم اس کو تنسیخ ہوتا, وہ تنسیخ ہے. لیکن جو آج کل سسٹم چل رہا ہے نا, یہ جو عورت گئی وجہ ہو نہ ہو اٹھا کے خلا کی ڈگری لے کے. آج ایک خاتون آئی تھی, فیملی آئی تھی, ان کی خاتون کو تو میں نے خود مشورہ دیا کہ آپ کورٹ میں کیس کرو, اس آدمی سے جان چھڑاؤ, خلا کا کیس فائل کرو آپ. تو انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ فتویٰ لکھو, ہم آپ کو شرعی طریقے سے خلا کا طریقہ بتائیں گے, کیونکہ اس کا جینین کیس تھا. مجھے پتا ہے اس کا میاں بہت ایک نمبر کا الو کا پٹھا. وہ تو ایسی عورتوں کو تو ہم خود جان چھڑانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں شوق نہیں ہے کوئی ظالم آدمی کے ساتھ عورت کو چپکا کے رکھیں, لیکن کوئی شرعی طریقہ تو ہو نا. یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے گئے ڈھک. جمشید کی بیوی خلا کی ڈگری کس نے پکڑائی؟ اس کو جج نے پکڑائی. ابے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دھندا ہے, یہ تھوڑی ہے. مفتی سے وضاحت فرما دیں کیا لکھا ہوا ہے اس کے دل اور دماغ, کیا کیا نہیں انسان کے دل اور دماغ اور کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. مختصر یہ کہ انسان کے دل اور دماغ کے آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے, دل کے کام بھی اور دماغ کے کام بھی وضاحت فرما دیں. کل کوئی کلپ کی نظر سے گزرا, ایک پروفیسر طلبہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دل کا مسئلہ نہ ہوتا نا, ہارٹ کا, تو میں اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب ترین لیکچرار ہوتا. یہ کچھ اس طرح کی بات کی. بڑا سب سے بڑا فرض کر لو, یوں کہا کہ سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوتا. پڑھائی کے دوران مسئلہ دل کا تھا, دل کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں سب سے بڑا کیا ہوتا؟ سائنٹسٹ ہوتا. یار ایسے کیسے کہہ رہے ہیں؟ اصل میں وہ دل نہیں چاہتا تھا پڑھنے کا, دل نہیں چاہتا تھا. تو وہی سبھی کے ساتھ یہی مسئلہ ہے یار. دیکھو اسلام نے جس دل کی بات کی ہے وہ دل سے مادی دل مراد نہیں ہے, وہ مادی دل مراد نہیں ہے, وہ روحانی دل ہے جس کا محل یہ جسمانی دل ہے. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے. جیسے ہی دماغ میں کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے, سب سے پہلا اثر اس کا کس پہ آتا ہے؟ دل پہ آتا ہے. خوف کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لوگوں کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے دماغ اٹیک ہونا چاہیے, ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ خوف تو دماغ میں محسوس ہوتا ہے نا, لیکن دل کا دماغ سے سب سے زیادہ تعلق ہے. تو اسلام, یہ قرآن چونکہ بلاغت ہے نا, اس میں بلاغت عربی زبان کی بلاغت کا خیال کیا گیا ہے. تو بلاغت سائنسی حقائق کو نہیں دیکھتی ہے, بلاغت دیکھتی ہے مجازن بھی بہت ساری چیزوں کی نسبت بہت ساری چیزوں کی طرف کرتی ہے, حالانکہ حقیقتاً وہ نسبت نہیں ہوتی, وہ مجازی ہوتی ہے. لیکن حقیقت اور مجاز میں ایک تعلق ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن کہتا ہے تفیض اعینہم. آج میں نے وہ آیت سے کذبوہا پڑھ دیا غلطی سے شاید. تو اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ, کہ جب تم مسیحیوں کی بات کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ بہہ رہی ہوتی ہیں. اب کوئی سائنسدان آئے بولے آنکھیں تو بہتی نہیں ہیں, آنسو بہتے ہیں, آنکھیں کہاں بہتی ہیں؟ اب سائنسی لحاظ سے تو اس پہ اعتراض بنتا ہے, بھائی قرآن کہہ رہے ہیں آنکھیں بہتی ہیں, تو قرآن کو مولویوں کو سائنس کا نہیں پتا, معاذ اللہ قرآن کو سائنس کا نہیں پتا. تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن واض و نصیحت کی کتاب ہے جو عربی میں نازل ہوئی. تو عربی زبان کے محاورے اور عربی کی بلاغت کا اس میں خیال کیا گیا ہے. تو بہتی آنکھیں ہی ہیں, آنسو ہیں, آنکھیں نہیں بہتی. لیکن بلاغت کا قاعدہ کیا ہے؟ جب آنکھیں بہت زیادہ آنسو بہتے ہیں تو مبالغتاً اس کو کہا جاتا ہے گویا آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ آنسوؤں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تو آنسوؤں کا چونکہ آنکھ سے گہرا تعلق ہے, اس لیے بہنے کی نسبت آنکھ کے بجائے کس کی طرف کر دی؟ آنسو کی طرف. تو جب ہم دماغ میں کسی سے محبت یا خوف, تو دماغ کا سب سے پہلا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. تو اس محبت یا خوف کی نسبت اس دل کی طرف کی جا رہی ہے جو سب سے پہلے اثر لیتا ہے دماغ کا. جیسے
سب سے پہلے آنکھ اثر لیتی، آنسو یعنی آنکھ پہ اثر ہوتا ہے آنسوؤں کا. حالانکہ روتا بھی اصولی طور پر تو آنکھ روتی بھی نہیں ہے، روتا بھی دماغ ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں رو رہی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ آنکھیں تھوڑی روتی ہے، دماغ روتا ہے. لیکن اس کے اثرات کس پر ہوتے ہیں؟ آنکھ پر. تو رونے کی نسبت آنکھوں کی طرف، بہنے کی نسبت، بہتے آنسو ہیں لیکن نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ آنکھ کی طرف ہوتی ہے. دماغ سوتا ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ دماغ. لیکن ہم کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم خوش ہو، کیونکہ آنکھوں میں خوشی کے اثرات ہوتے ہیں. حالانکہ وہ اثرات اصل میں دماغ میں ہوتے ہیں. محسوس خوشی کو کون کرتا ہے؟ دماغ. لیکن اس کے آثار آپ کے چہرے پہ آتے ہیں کہ چہرہ چمک رہا ہے، بھائی چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ خوش ہو. تو یہ سب بلاغت میں اصول ہے. تو اسی لیے قرآن بھی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ دل کی طرف، کیونکہ دماغ کا سب سے پہلا اثر کس کی طرف پڑتا ہے؟ دل پہ پڑتا ہے. تو اس لیے بلاغت ہے نا. اب دماغ کی طرف کہہ رہا ہوں، جن کا جو ہے یہ ان کے دماغوں میں محبت نہیں ہے، ان کے دماغوں میں نفرت نہیں ہے. وہی بات ہے، کوئی عاشق اپنی معشوقہ کو، سائنسدان عاشق ہے، وہ اپنی معشوقہ کو دماغ میں تیر گھسا کے بھیج رہا ہے. وہ کہے بھائی اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو دل میں تیر گھسا کے بھیجو نا، کہ تم نے میری ایسی بات کی ہے کہ آج میرے دل میں، تم نے ٹائم دیا تھا دوپہر 12 بجے ملنے کا، اس کو 1 ہفتہ ڈیلے کر دیا. محبوبہ جب ایسی بات کہے گی تو یہ کیا کرے گا؟ دل کے اندر تیر گھسی ہوئی تصویر بھیجے گا نا. تم لوگ تو مجھے لگ رہا ہے بالکل ہی فارغ ہو گئے ہو کہ بتائے گا میرے دل پہ تیر لگا 1 ہفتہ جو تم نے ڈیلے کر دیا. اب محبوبہ میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی، تبھی تو نہیں آئی ٹائم پہ، کیونکہ پڑھائی میں ٹائم لگا رہی ہے. وہ کہے گی تم یہی تو جاہل آدمی ہو، میں تو تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ جو تکلیف تمہیں ہوئی ہے وہ تو دماغ کو ہوئی ہے، دل کو تھوڑی ہوئی ہے. تو تمہیں دماغ کی تصویر بنا کے اس میں تیر گھسا کے بھیجنا چاہیے. تو یہ جو عاشق ہوگا نا، وہ کہے گا بھائی آج سے تمہارا میرا تعلق ختم، تو پتہ نہیں مجھے شادی کے بعد کیا پڑھائے گی. یہی کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ تو کچھ لوگوں کو ہر بات میں میخیں نکالنے کا شوق ہوتا ہے. قرآن بھی ایک بلاغت کی کتاب ہے. دماغ کا دل سے بہت گہرا، اگر یوں کہا جائے سب سے گہرا تعلق دل کے ساتھ ہے. آنکھیں بھی بعد میں روتی ہیں، پہلے دل روتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں میرا دل رو رہا ہے، یہ بھی تو کہتے ہیں نا. حالانکہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دل میں اتنا غم ہوا ہوتا ہے تو آدمی کہتے ہیں آنکھ نہیں، میرا دل رو رہا ہے. تو میں دل سے چاہتا ہوں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ سب کو دماغ سے چاہ رہے ہوتے ہیں، دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے. تو سائنس کو الگ رکھو اور بلاغت اور اصول، زبانوں کے اصول اور ضابطوں کو الگ رکھو. بلاغت کے بالکل الگ ہی اصول ہوتے ہیں. بلاغت میں غلط چیز بھی صحیح ہو جاتی ہے. خواتین بچوں کو تانے دے رہی ہوتی میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی. اب کسی کو سچ بولنے کا ہیضہ ہے، وہ کہے کہ ایک ہوتا ہے سچا آدمی، ایک ہوتا ہے سچ بولنے کا ہیضہ ہونا. ہیضہ ہوگا، وہ کہے کہ کیا تم واقعی میں توڑو گی اس کی ٹانگیں؟ وہ کہے کہ نہیں، میں تو ایسی کہہ رہی تھی. جھوٹ بولنے کا اسلام میں بہت سخت گناہ ہے. تم نے جب اپنے بچے کو یہ بولا کہ تمہارے ٹانگیں توڑ دوں گی، اگر تمہاری نیت